بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ جسٹس بابر ستار آنریبل جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے ایک فیصلہ دیا ابھی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ایک ٹویٹ، یعنی ٹویٹر اکاؤنٹ سے کسی سے کوئی ٹویٹ اگر چلی ہے تو ایک ٹویٹ ایسا نہیں کر سکتی کہ کسی آرمی میں، یعنی ہماری آرمی آپ کہہ لیجیے، کہ اس میں وہ بنیاد بن جائے کسی بغاوت کی۔ یعنی ایک ٹویٹ کی بنیاد کے اوپر کسی آرمی میں بغاوت ہونے کے چانسز نہیں ہیں، لہذا ٹویٹ جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کی جا سکتی کہ وہ بغاوت کا کوئی ذریعہ بنی ہے۔ نہ ہی یہ ٹویٹ جو ہے وہ عوام کے اندر کوئی خوف و ہراس پھیلا سکتی ہے اگر ایک ٹویٹ ہے۔ یہاں پہ یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر کوئی ٹویٹ، اور خاص طور پہ پاکستان آرمی کے بارے میں یہ کہوں کہ ایک ٹویٹ یا دو یا چار ٹویٹس کوئی کر دے کسی قسم کی، تو اس سے بغاوت پھیلنے کے چانسز قطعاً نہیں۔ پاکستان آرمی ایک پروفیشنل اور انتہائی ڈسپلنڈ آرمی ہے جو اپنی کمانڈ کے حکم پہ چلتی ہے، اور کمانڈ کے ساتھ اس کی وفاداری، لائلٹی پوری طرح کی، اس میں کوئی شک و شبے والی گنجائش نہیں ہے۔ یہ گرومنگ سولجرز کی اور آپ کے سارے آفیسر کلاس کی گرومنگ اس طرح کی ہے کہ وہ ایک بہت ہی ہوموجینس فورس کے طور پہ، جو آپس میں بالکل ایک متحد فورس کے طور پہ رہتی ہے اور اپنی کمانڈ کو بڑی ریسپیکٹ دیتی ہے۔ جبکہ کوئی تحفظات ہوں تو وہ ایکسپریس کر دیے جاتے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی وہ کسی بغاوت کا ذریعہ نہیں بن سکتی، اور نہ ہی عوام میں اس کی بنیاد پہ کوئی خوف و ہراس پھیل سکتا ہے۔ یہ بالکل فیصلہ اس حد تک درست ہے۔ پھر یہاں یہ بھی، جو صاحب جن کی ٹویٹ کے اوپر یہ قصہ ہوا، وہ کاشف فرید صاحب ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کی جو غالباً جنرل باجوہ کے خلاف اور کوئی عام آرمی کے خلاف کوئی بات چیت کی۔ ٹویٹ کے مندرجات تو ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن اس ٹویٹ کو ایف آئی اے نے اس کا نوٹس لیا، اس پہ ایف آئی آر درج کی، کیس بنایا، اور اس شخص کو لا کے اس کے اوپر کیس بنا کے تو اس کو عدالت میں لا کے کھڑا کر دیا، بلکہ یہ خود عدالت میں گئے اس کے خلاف، اس بنیاد پہ کہ یہ ایف آئی اے نے غلط ایف آئی آر درج کی ہے۔ اور جج صاحب نے بالکل صحیح فیصلہ دیا کہ پہلی بات کہ ایف آئی آر کی ایف آئی اے کی جو ریسٹرکشن نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ایک ٹویٹ سے کوئی انقلاب نہیں آ جاتا، کوئی بغاوت نہیں پھیل جاتی۔ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کاشف فرید صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ میرا ٹویٹر ہینڈل نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ٹویٹر میں یہ بہت بڑی ایک پرابلم ہے کہ بہت سارے فیک ٹویٹر ہینڈل بنے ہوئے ہیں، اور بعض لوگوں کے نام پہ بنا کے، اور اس سے جھوٹے ٹویٹس کیے جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے تزاد حسن کے نام پہ کئی ٹویٹس چلتے ہیں، جبکہ تزاد حسن کہتے ہیں میرا ٹویٹر اکاؤنٹ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح انور مقصود کے نام پہ بہت سارے ایسے چلائے جاتے ہیں۔ سو کہ میرے نام پہ کئی چلائے جاتے ہیں، جس میں کہ جس نے بھی یوز کیا وہ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ میرے نام سے چلا دیتا ہے، جبکہ میں ٹویٹر ہینڈل یوز نہیں کرتا۔ تو یہ ایک پرابلم بھی ہے جس کو پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ واقعی یہ ٹویٹر ہینڈل اس شخص کا ہے بھی یا نہیں، کیونکہ اس میں فیک کام بہت زیادہ ہے۔ لیکن قطع نظر ان چیزوں کے، میں ایک جائزہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ٹویٹر اور یوٹیوب ہو یا فیس بک، یہ آج کل کے یہ ماڈرن مینز آف کمیونیکیشن جو ہیں، یہ کتنے ایفیکٹو ہیں مسائل پیدا کرنے کے لیے۔ آپ نے 5th جنریشن وار کا بہت سنا، اور 5th جنریشن وار میں یہ چیزیں جو ہیں ایک زبردست ہتھیار کا کام کر رہی ہیں۔ اب مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ کا دشمن باہر وہ چاہتا ہے کہ وہ جنگ لڑے بغیر اپنی فتح کو یقینی بنا دے۔ آپ کے ملک کے ساتھ اس کی اگر جنگ ہوتی ہے تو نقصان اس کا بھی بہت ہوگا، لیکن اگر وہ جنگ کے بغیر ہی
اپنے مقاصد حاصل کر لے تو پھر اس صورت میں تو بڑا آسان ہو گیا، سستا کام ہو گیا۔ پھر یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو وہ آپ کو اندر سے اتنا کمزور کر دے کہ پھر اس کو بہت تھوڑی سی طاقت باہر سے لگا کے تو آپ کے اوپر فتح حاصل کر سکے گا۔ لہٰذا یہ اس کو دیکھنا ضروری ہے کہ کیا یہ ٹویٹر جو ہے اس کا بے دھڑک استعمال اور بے لگام استعمال درست ہے، کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے نقصانات بہت زیادہ، 5th جنریشن وار میں یہ بڑا پرومیننٹلی ایک ڈومیننٹ رول ادا کر رہا ہے، اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ چیز یہ ہے کہ جب یہ کرتا ہے، کوئی ٹویٹر استعمال کرتا ہے، تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ کیا واٹس ایپ کے ذریعے یا ٹویٹر کے ذریعے کیا میسیج دے رہا ہے، اس کی انٹینشنز کیا ہے۔ سوسائٹی میں فالٹ لائنز موجود ہوتی ہیں جو آرمی میں ایک ڈسپلن کی وجہ سے اور بہت ساری محنت اور لوگوں کی موٹیویشن کی وجہ سے وہاں وہ فالٹ لائنز نہیں ہیں۔ آپ کی سوسائٹی میں لسانیت کی فالٹ لائن ہو سکتی ہے، آپ کی سوسائٹی میں فرقہ واریت کی ہو سکتی ہے، سوسائٹی میں صوبائیت کی ہو سکتی ہے، ایتھنیسٹی پہ ہو سکتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ کرپشن کے اوپر آپ بدنامی کر سکتے ہیں کسی کی، اس کے اوپر کرپشن کی سٹوریز بنا کے۔ یہی چیزیں اگر آپ سوسائٹی سے ہٹ کے آرم فورسز پہ اپلائی کریں تو اس کے مقاصد کیا ہوں گے؟ لسانیت، صوبائیت یا یہ ایتھنیسٹی، اگر اس کی بنیاد پہ کچھ کیا جاتا ہے تو کوشش ہوگی کہ فوج کے اندر ہی لوگوں کو لڑا دیا جائے، وہ لوگ آپس میں بجائے ایک متحد فورس کے وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں، دشمنی کریں، تو فورس آپ کی فوج کی طاقت ختم ہو گئی۔ فوج میں بلوچ بھی ہیں، پشتون بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، سرائکی بولنے والے لوگ بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، اردو سپیکنگ بھی ہیں، KPK کے لوگ بھی ہیں۔ ان کی زبانیں مختلف ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ سب ایک مشین کا، ایک فائٹنگ مشین کا حصہ ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے خوب محبت بھائی چارے سے رہتے ہیں۔ لیکن یہ چیزیں ہیں جو کہ ہو سکتی ہیں۔ اب اگر فرقہ واریت کی طرف آئیں تو وہاں شیعہ بھی ہے، سنی بھی ہے، بریلوی بھی ہے اور دیوبندی بھی لوگ ہیں۔ یہ تو ان کے گھروں سے یہ چیز چلتی ہے۔ اگر کوئی گھر سے ایک آدمی چلا ہے، فوج میں بھرتی ہوا اور پیچھے فیملی ساری دیوبندی تھی، تو وہ بھی دیوبندی خیالات کا آدمی ہے۔ لیکن یہ چیزیں، یہ خیالات وہاں پہ آرمی میں قطعاً پنپتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے وہاں پہ وہی ایک ہی مسجد، ایک ہی درس کا طریقہ اور ایک ہی خطبے کی، سب کے لیے ایک ہی خطبہ رکھا ہوا ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو جا کے ایک ہی طرح کا ماحول ملتا ہے، وہ کسی بھی فرقے سے ہوں۔ یہ چیزیں آرمی میں موجود نہیں ہیں۔ لیکن اگر ٹویٹر کے اوپر یہ چلایا جائے، کیمپین چلا دی جائے، کیونکہ کسی کی نیت ہو، فطور ہو، پاکستان سے کوئی تھوڑا بہت کام کرے لیکن باہر آپ کے دشمن اس چیز کو اٹھا لیں کہ یہ ایک تھیم ہے جو چلائی جا سکتی ہے، اور وہ باہر سے بیٹھ کے مختلف ملکوں سے، مختلف شہروں سے ایک کیمپین چلا دیں، تو آپ سمجھیں کہ آپ کی آرمی کے اندر ہو سکتا ہے کسی وقت پہ یہ منافرت پھیل جائے، آرمی اندر سے کمزور ہو جائے گی۔ ٹویٹر اور واٹس ایپ کا ایک رول آ گیا جہاں آپ ایک نیریٹو پھیلانا چاہیں تو آپ پھیلا سکتے ہیں، اس سے آپ ریکویزٹ جو آپ کی ضرورت ہے اس طرح کے آپ نتائج بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں، سارے جانتے ہیں کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ اپنے عوام کی ہر دل عزیز آرمی ہے، اور پاکستان کے عوام اور پاکستان آرمی کے درمیان ایک بڑا گہرا رشتہ ہے، اور پاکستان آرمی ہمیشہ اس کو ویلیو کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں کسی بھی جنگ میں سب سے اہم چیز ہمارے اپنے عوام کی حمایت اور ان کی بیکنگ ہے۔ لیکن اگر ٹویٹر اور واٹس ایپ یوز کر کے ایسے نیریٹو، ایسی تھیمز چلائی جائیں جس سے کہ عوام اور افواج پاکستان کے درمیان دوریاں پیدا ہو جائیں، تو آپ اپنے، اور یہ کام آپ دیکھیں کہ مشرقی پاکستان جب علیحدہ ہوا تو وہاں یہی ہوا تھا کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان مختلف تھیمز، نیریٹیوز چلا کے پروپیگنڈا کے ذریعے بھارت نے ان میں دوریاں پیدا کی۔ پھر وہ دوریاں، وہ نفرت یا وہ غلط فہمیاں اتنی مضبوط ہو جاتی ہیں کہ ان کو آسانی سے دور کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔
اسی طرح حکومت کے ساتھ اور افواج پاکستان اور حکومت کے ساتھ حکومت کے درمیان ایسے حالات پیدا کیے جا سکتے ہیں، غلط فہمیاں پھیلائی جا سکتی ہیں، جس سے کہ حکومت اور افواج پاکستان کے درمیان ایک کھچاؤ پیدا ہو جائے اور اس سے ملک کا نقصان ہو۔ اب یہ باقی چیزیں تو آپ چھوڑ دیں، امیج بلڈنگ، مثال کے طور پہ میں ایک ایشو لیتا ہوں کہ یہاں پہ کرپشن کے کیسز بہت زیادہ تھے پی ایم ایل این کے لوگوں پہ، پیپلز پارٹی بھی، یہ جو حکمران ہمارے پچھلے رہے ہیں انہوں نے تو دونوں ہاتھوں سے لوٹا تھا ملکوں کو۔ لہٰذا جب آرمی اس چیز کے اوپر کوئی تشویش کا اظہار کرتی ہے کہ یہ کرپشن جو ہے یہ بند ہونی چاہیے، یا میں ایک ریٹائرڈ آفیسر کی حیثیت سے یہ کرٹیسائز کرتا ہوں، تو ان پولیٹیکل پارٹیوں کے جو میڈیا سیلز ہیں وہ آپ کے خلاف کیمپین چلا دیتے ہیں، اور وہ کیمپین ایسی چلتی ہے کہ جناب یہ فلاں جنرل یہ کھا گیا، فلاں وہ کھا گیا۔ آپ کے پاس زیادہ کوئی ذریعہ نہیں ہے جس کے ذریعے آپ اپنی صفائی پیش کر سکیں۔ میرے لیے تو تھوڑا آسان تھا کہ چونکہ میں میڈیا پہ اپیئر ہوتا تھا تو میرے اوپر انہوں نے الزام لگایا کہ میں نے 15,000 ایکڑ زمین لے لی ہے حکومت سے، اور پتہ نہیں 264 روپے ایکڑ کے حساب سے، یا کیا، اور میں نے زندگی میں 1 انچ بھی زمین نہیں لی، کیونکہ میرا کام ہی نہیں ہے۔ میرا یہ ہمارے دور دور خاندانوں میں، ہم شہری لوگ ہیں، دور دور خاندانوں میں کوئی ایسا کاشتکاری کا ایگریکلچرسٹ کو ہے ہی نہیں، کوئی کاشتکاری کا کسی کا کوئی ذریعہ آمدن ہے ہی نہیں ہے، اور نہ ہی زمینوں کی ضرورت ہے۔ لیکن لگایا میں نے، پھر ایف آئی اے کو رپورٹ کی، انہوں نے 2 بندے پکڑے، پھر ان سے پوچھا، لیکن اس سے پہلے وہ اتنی ایک پرسیپشن بلڈ اپ ہو گئی کہ بھارت سے بھی لوگ چلانا شروع ہو گئے کہ تم نے 15,000 ایکڑ لی ہوئی ہے، تم فوجی لوٹتے ہو، اور بے شمار اور لوگوں کا، میں سب کی مثالیں یہاں بیان نہیں کر سکتا، لیکن سب کا یہی کچھ ہوا۔ ایک ٹویٹ چلی، بلکہ واٹس ایپ میسیج تھا، جس پہ کہا گیا، یہ ان دنوں کی بات ہے جب عمران خان نئے حکومت میں آئے اور انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس کی گاڑیاں نیلام کرنی شروع کی، اور ایک واٹس ایپ پہ میسج آ گیا اور اس میں تصویر ساتھ اس کی جی ایچ کیو کے لیٹر ہیڈ کی، جس پہ لکھا ہوا تھا کہ انڈس موٹر جو ہے وہ پاکستان آرمی کو 2,500 ٹاپ آف دی لائن گاڑیاں سپلائی کرے۔ اب ایک طرف پرائم منسٹر گاڑیاں نیلام کر کے پیسے پورے کر رہا ہے، دوسری طرف آپ افواج پاکستان کے 2,500 گاڑیاں، ایک دم کو رام مچ گیا کہ دیکھیں جی ملک کی اکانومی کا کہتے ہیں برا حال، اور فوج دیکھیں جی 2,500 کاریں لے رہی ہے۔ اب مجھے پتا تھا کہ یہ کبھی ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، ہمیں اسٹاف کاریں ملی ہوئی تھیں جو وہ 15 20 سال پرانی، لیکن چونکہ ان کی مینٹننس اتنی اچھی ہے آرمی میں کہ وہ پرانی گاڑی لگتی نہیں ہے، اس کا ماڈل پرانا لگتا ہے، لیکن آپ اس کے اندر باہر بیٹھیں تو گاڑیاں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں۔ وہ نتیجہ یہ، جب میں نے چیک کیا تو پتہ چلا کہ امریکہ میں بیٹھے کوئی یوسف زئی صاحب، انہوں نے یہ چلائی ٹویٹ، یہ واٹس ایپ میسج اور یہی جعلی قسم کا لیٹر، اور اس کو بھیجا لندن حسن نواز کے پاس، انہوں نے آگے اپنے من پسند صحافیوں کو پاکستان میں بھیجا اور ایک کیمپین چلا دی کہ جناب فوج یہ کر رہی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اگنور نہیں کرنی چاہیے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ کسی ایک ٹویٹ یا 2 ٹویٹ سے فوج میں بغاوت نہیں ہو جاتی، لیکن اس کو پہچاننا چاہیے کہ کیا یہ کیمپین کی شکل میں چلائی جا رہی ہے۔ جھوٹ پھیلا کے آپ لازماً کوئی آپ کا مقصد ہوتا ہے جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ کیمپین کی شکل میں چل نکلے، لوگ اس کو شیئر کرنا شروع کر دیں، تو پھر ایک پرسیپشن بلڈ اپ ہو جائے گی، ایک پرسیپشن بن جائے گی جو یہ آپ کے ذہن میں ایک تصویر بنا سکتی ہے کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں، یا یہ لوگ بزدل ہیں، یا یہ، یعنی 1971 وار جو ہے اس کے بارے میں، مشرقی پاکستان میں جنگ لڑی گئی، اس کے بارے میں اتنی ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے جس سے کہ لوگوں کا اپنی ہی افواج کے اوپر اعتماد کم ہوتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو اتنا ایزیلی یوں آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ سارا، اس جو میں نے گفتگو کی، اس کا مقصد یہی تھا کہ ہماری عدالتوں کو، ہمارے اداروں کو، ایف آئی اے ہو، کچھ ہو، اس کو یہ بات تو ذہن میں ہمیں بھی آتی ہے کہ ایک ٹویٹ سے بغاوت نہیں ہو جاتی، لیکن اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ بڑا پاورفل میڈیا ہے، 5th جنریشن وار میں اس کی اپلیکیشن بہت ہے، اور اگر کہیں
بدنیتی کے ذریعے کوئی چیز پھیلائی جا رہی ہے ٹویٹر یوز کر کے یا واٹس ایپ یوز کر کے، ایک غلط تھیم یا غلط الزامات کے ذریعے ریپوٹیشن آرمی کی خراب کی جا رہی ہے، جس سے آرمی کے اندر مورال خراب ہو سکتا ہے لوگوں کا، ڈس انفارمیشن سے وہ لوگ جو ہیں وہ غلط سوچ کی طرف جا سکتے ہیں فوج کے اندر. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ روکنے کی ضرورت ہوگی، اس کے خلاف لازماً ایکشن کی ضرورت ہوگی. اس وجہ سے جب بھی ایسے کیسز ہوں تو میرا خیال ہے کہ اگر آرمی خود اس میں موجود بھی نہیں بھی ہے تو آرمی کو فریق بنا لینا چاہیے تاکہ ان کی رائے بھی لے لی جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.